نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آئیے ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں سورہ یوسف کی تفسیر شروع کروں گا، تو آج سورہ یوسف کی تفسیر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کبھی سورہ یوسف کی اور کبھی سورہ رحمان کی تفسیر آپ حضرات کو سنائی جائے گی۔ تو آئیے سردست سورہ یوسف کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب کو جاننا ہے کہ سورہ یوسف کیا ہے، یا مکی ہے یا مدنی ہے۔ سورہ یوسف بالاتفاق مکی صورت ہے، یہ مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ ہاں، البتہ اتنی بات ہے کہ سورہ یوسف کی 4 آیتیں ایسی ہیں جو مدنی دور میں نازل ہوئی۔ ان 4 آیتوں کے علاوہ باقی پوری سورت مکی دور میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کو کہا جائے گا یہ سورت مکی ہے۔ آگے ایک بات یہ ہے کہ اس سورت کا نزول کب ہوا، اس کا شان نزول کیا ہے، کیوں نازل ہوئی سورت۔ ہر سورت کے نازل ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تو اس سورت کے نازل ہونے کی کیا وجہ ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہود نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ یوسف علیہ السلام جو پیغمبر تھے وہ ملک شام کے رہنے والے تھے، وہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ آپ علیہ السلام وحی کے انتظار میں رہے۔ قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ آپ بغیر وحی کے کچھ بھی کلام نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ پوری سورت کا نزول ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے واقعات سے یوسف علیہ السلام کے جتنے بھی واقعات ہیں ان واقعات کا آپ کو علم دیا گیا، اسی لیے سورت کا نزول ہوا۔ چونکہ یہود کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ برحق نبی، سچے نبی ہیں تو آپ بتائیے، اگر آپ نہیں بتا پاتے تب بھی آپ برحق نبی ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ یہود کے جواب آپ دیتے تبھی جا کے آپ برحق نبی ہوتے، حالانکہ نہیں دینے سے بھی آپ صحیح اور برحق نبی تھے، سچے نبی تھے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی کمر کو توڑنے کے لیے اور ان کو خاموش کرانے کے لیے اس پوری سورت کا نزول فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے پورے واقعات ان کے سامنے رکھ دیے، وہ ہکا بکا رہ گئے۔ تو آئیے سردست سورہ یوسف کی تفسیر جانتی ہے، تو تھی شان نزول۔ الف لام را، سب سے شروع میں الف لام را ہے۔ الف لام را کے کیا معنی ہے اور کیا مطلب ہے، اس کی کیا مراد ہے، بہتر اللہ ہی جانتے ہیں۔ مفسرین اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے یہ بہتر طریقے سے اللہ ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح قرآن، واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ دوسری آیت، بے شک ہم نے اس کو قرآن عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ وہ ترجمہ، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ آپ کی سمجھ میں آسانی ہو، یعنی آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو، آپ اچھے طریقے سے اور آسانی سے سمجھ سکیں۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس پر اشکال ہوگا کہ ہم تو اردو زبان والے ہیں، کیسے ہم قرآن کو عربی زبان میں سمجھ سکیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، جہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، یہ ہم اور آپ مخاطب نہیں ہیں۔ اردو زبان والے، بنگالی زبان والے، ہندی زبان والے، مراٹھی اور فارسی زبان والے اس کے مخاطب نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطبین اہل عرب تھے، عرب کے لوگ تھے، چونکہ قرآن عرب میں نازل ہوا، آپ علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا اور آپ عرب کے رہنے والے تھے، اس لیے کہا گیا عرب کو مخاطب کر کے۔ عرب سے ہی کہا جا رہا ہے، ہم سے اور آپ سے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ عرب سے کہا جا رہا ہے، اہل عرب سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری زبان بھی عربی ہے، تم عرب کے رہنے والے ہو، ہم نے اسی لیے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تمہارے سمجھنے میں آسانی ہو۔
اور تمہارے واسطے سے باقی اقوام سمجھے گی، باقی ملکوں کے رہنے والے لوگ سمجھیں گے۔ یہ ہے قرآن کے عربی زبان میں نازل کرنے کی وجہ خاص۔ نحن نقص، باقی اور بھی وجوہات ہیں، چونکہ عربی زبان کو اس لیے بہت ساری فوقیات حاصل ہے کہ وہ جنت کی زبان ہے، وہ قبر حشر کی زبان ہے، بہرحال اس لیے بھی قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا، اور اللہ کی سب سے پسندیدہ زبان بھی عربی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ سے بیان کرتے ہیں بہترین بیان، بما اوحینا الیک، کہ ہم کو وحی ہماری طرف ہم کو وحی کیا گیا ہے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، نہیں اس کا ترجمہ یہ ہوگا بما اوحینا، اس وجہ سے کہ ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف، ھذا القرآن اس قرآن کی۔ یہ ہوا ترجمہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں، ترجمہ تو ہوا، اور مطلب یہ ہوگا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم وحی کے ذریعے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے کی، یعنی ہم آپ کو بواسطہ وحی یوسف علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں آپ سے، یا آپ کو اس کا علم دے رہے ہیں بذریعے وحی۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہنا چاہتے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے اس سے واقف نہیں تھے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے تھے، مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے واقف، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے اس سے واقف نہیں تھے، واقعتاً آپ کو اس کا علم نہیں تھا، اب عالم الغیب تو نہیں ہے کہ غیب کی خبر کو جانیں گے، ماں قبر کی خبر کو جانیں گے، ماں بعد کی خبر کو جانیں گے، پہلے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، اس کا علم تو اللہ کو ہے، ہر چیز کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تو کہا گیا اللہ کے لیے کہ اللہ کا علم زمین و آسمان کو پھیلا ہوا ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ، کرسی کے معنی یہاں پر کہا گیا ہے علم، تو اللہ کا علم زمین و آسمان پھیلا ہوا ہے، نبی کے علم زمین و آسمان میں پھیلا ہوا نہیں ہوتا ہے، نبی کو تو بس اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا کہ علم اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہود آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ ان کے سوال کا جواب نہیں دے سکے، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، ہم آپ سے نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین طریقے سے ہم آپ کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اذ قال یوسف، اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، اس وقت کو آپ یاد کیجئے کہ جب یوسف علیہ السلام نے کہا ابیہ اپنے باپ سے، یا ابت، اے میرے ابا جان، انی رأیت 11، بے شک میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، اور چاند اور سورج دونوں کو دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ رأیتہم لی ساجدین، میں نے یہ دیکھا کہ مجھے وہ سجدہ کر رہے ہیں، رأیتہم لی ساجدین، مجھے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہو رہا ہے؟ شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت کریمہ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے، اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس وقت یہ چیزیں بیان ہو رہی ہے اور جس وقت کے یہ حال، اس وقت آپ نبی نہیں ہوئے تھے، لیکن ان تمام چیزوں سے، اس خواب سے یہی اندازہ ہوتا ہے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشارت دے دی کہ آگے چل کر آپ کیا ہوں گے؟ نبی ہوں گے، اور ان کا خاندان پورا کا پورا نبوت کا ہی تھا۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم سے بیان کر رہے ہیں کہ میرے ابا جان، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، اور چاند اور سورج کو بھی دیکھا، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں 11 ستارے سے مراد کیا ہے؟ کیا واقعتاً 11 ستارے جو ستارے آسمان میں ہیں وہی مراد ہے، اور جو چاند اور سورج آسمان میں ہے وہی مراد ہے؟ نہیں، بلکہ 11 ستارے سے مراد یہاں پر ان کے 11 بھائی تھے، اور والشمس سے مراد ان کے والد محترم تھے، والقمر سے مراد ان کی والدہ محترمہ ہے، ماں باپ، والشمس سے باپ مراد، والقمر سے ماں مراد ہے، اور 11 کوکب، یہ کوکب سے مراد جو ہے ان کے 11 بھائی ہیں، اور سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ کرنے کا مطلب کہ وہ مطیع ہے، ان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیشین گوئی دے رہے ہیں ان کو،
اور یہ بشارت دے رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ عزت نبوت سے نوازیں گے بھی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے 11 بھائی جو ہیں وہ ان کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، ان کی ماننے والے ہوں گے، ساتھ ساتھ والشمس والقمر، اور ان کے ماں باپ بھی ان کے مطیع فرما بردار ہوں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کی بات مانیں گے۔ چنانچہ یہ بات آئی یوسف علیہ السلام، بہرحال آگے یہ واقعہ آئے گا کیسے وہ ان کی اطاعت کرنے والے ہوئے اور ان کے حالات کیا ہے کیا نہیں کیا ہوا۔ بہرحال آگے یہ بات ہے، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، جب والد محترم کو یوسف علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا کہ مجھے میرے 11 بھائی سجدہ کر رہے ہیں اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، والشمس والقمر، اور چاند سورج ستارے چاند اور سورج بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس وقت یوسف علیہ السلام سے ان کے والد محترم یعقوب علیہ السلام نے کہا، اور یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنا خواب علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے بالکل بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے خلاف مکر و فریب کریں گے، وہ تمہارے لیے کیا کریں گے، سازشیں رچیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس سے یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا کہ تم بالکل بھی اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، کیونکہ باقی جتنے بھائی تھے، ایک بھائی حقیقی تھے بنیامین، باقی سارے بھائی علاقی تھے، باپ شریک تھے ماں شریک نہیں تھے، یعنی باپ ایک تھا ماں الگ الگ تھی، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ بالکل اپنے بھائیوں سے اپنا خواب بیان نہ کرنا، اگر تم یہ کہو گے، کیونکہ وہ بھی خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ نبی کے بیٹے ہیں، وہ تمہارے خواب کو سمجھ جائیں گے، خواب کی تعبیر اور خواب کی حقیقت کو سمجھیں گے، جس کی وجہ سے وہ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، واقعتاً پڑے بھی ہیں، جو بات سامنے ہے۔ آگے یہ کہا گیا ان الشیطان، کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام بھٹک کر کے یا بہرحال بچپن کی وجہ سے وہ کہہ دے، تو آگے کہا گیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال پورے واقعات انشاءاللہ آئندہ آئیں گے اور آپ کو انشاءاللہ بہت ہی اچھا لگے گا اور لطف آپ اٹھائیں گے، اور قرآن کریم کا کیا دستور اور کیا مزہ ہے اس کے اندر، اللہ نے کیا لذت رکھی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو محسوس ہوں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو اور آج کی تفسیر آپ کو اچھی لگی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ تفسیر اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔